کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، آپ بولیں. قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے، کیا قرآن فرض ہے؟ وہ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے، کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر و مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، جواب کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے. یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہے، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی، ایک بات. بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہے. آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں.
یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیر دے میوے کتنے نے دو پا کے. نہ سرکار نہ. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ کوئی شے نہیں. میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہے ہیں. سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا, آپ بیٹھ دیں. آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے, سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو مان, میں گیتا کو مان رہا ہوں. تو آج کے مہینے بتائیں. یار یہ سوال ہے. سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا سٹیٹس دیکھیں. اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے. حدیث میں قرآن میں تو نہیں ہے, اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں. ایک منٹ. اچھا ایک منٹ. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا. سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں, آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا 40,000 حدیثیں یاد کرے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ. قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. قرآن کو نہیں, مجھے بتا سر, جو قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. یہ میں کہتے اجازت لے لفظ سے شروع کروں. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ وہ سر میرے بھی نہیں ہے, میں نہیں ہوں گے. اچھا میں نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. میں ان پڑھ ہوں. تو پھر سیکھے نا, تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اتنا علم ہی جامع ہے, یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھایا. قرآن جی انشاءاللہ. جی مانے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے, آتش پرستوں کے محبوب کا نام ہے. زراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ التہجد, تو میں تو 17 سال نہیں مانو لاہور میں گنگے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا. میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان, میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں اگر کہہ دوں نا حضور کی بشارت ہوئی, سارا بندہ مانے گا. کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا, جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں, جس سے سوال نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں رکوع جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے. حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں چک بڑا پیڑا مار رہا نا, میرا مسئلہ ہے. میں جاؤں میں گل وہی کر رہی ہے آج دے مہینے. اچھا آپ کو بھی روایتی بات بھی پایا ہے, جو بات نہیں مانتے حق نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے, آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہے. یار یہ کوئی سوال ہے تو اور کے سوال کرا. اچھا آج
यार पूरी सूरह हाजा है कुरान में। मैंने बयान किया है असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की हैं और उसके लिए ऐप बता दिया वल्लाह सीना यो में मुना। वो मैं बता रहा हूं, आपने भी शिरक किया है ना, आप हज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद, अगर कुरान ना होता इसकी सच्चाई ना मानता मैं तो आज के महीने बताएं, आज के महीने, अच्छा हज के महीने, कोई गल है जी जी फोन कर लें किसी को, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हो गया हक को ना मानना, हक ना मानना कोई गल नहीं था जी जी खुदा या एक मिनट इसके मुकाबले चैलेंज कर रहे हैं। ये आप इसकी क्यों तस्वीर बना रहे हो यार, आपका अक्ल काम करती है? ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप लोग थोड़ी सी भी अक्ल रखते हैं कि ये कोई बातें हैं जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं? मेरी वाइफ कहती थी उसने आपको मिलना नहीं होगा। मैं मिलूं? मेरे साथ सेल्फी जी जी इधर नहीं, अभी नहीं, वो अपने टाइम पे होगा, उधर ही नहीं, मैं लूंगा। और कुरान और आपने बताया सूरत यूसुफ की आयत नंबर 108, सूरत सबा की आयत नंबर 50 का बैक बात करो, इतने पैशन से बात करो, मैं उसी पैशन से और यार किया गया मैं मार दिया कदर कर दिया और मैं भी है और मैं अपनी जिंदगी आपको सुनने में गुजारी है और किया जो यार मैं बुला रहे थे मैं कुरान में साथे मैं कुरान बोल रहा हूँ और यार मेरी छोड़ दो ओवर टेबल हम कहाँ है सादी दुकान वाली बैठो और मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहता हूँ अली भाई को सुनो, मैं भी सुनता, मैं तेरी स्टैंड ले आया इसको मानो, इस पर गौर करो, इसके ऊपर लेक्चर करो और मेरे एक अनपढ़ को लेकर अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है, इन चार रहता है मैं। अच्छा मैं पर्ची मुकम्मल कर लूं फिर बात करते हैं। चलो बैठे हम, ठीक ओए मेहरबानी करो यार मेरे थे सोन। यकीन करने भाई इस दौर में हक मिलाने वाला सबसे बड़ा आलम समझ में जज़ाकल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ, मगर आपका नजर इस तरफ नहीं गई, इस तरफ जो मैंने अर्ज किया ना इधर नहीं गई, इसको अपनी अना ना बनाए, इसको शक करे और फिर देखे और यार 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨੂੰ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ठीक है जज़ाकल्लाह उस तरफ ध्यान आ गया आप जैसा आगे बढ़ने के लिए 10-15 साल चाहिए, पता नहीं जिंदगी है कि नहीं। मेरी बात को रिजेक्ट करें, वो मैंने अपने बड़ी उसको रिजेक्ट करें। और इस्मान भाई के मैं फोन किया, मैंने कलमा पढ़ा मुसलमान का, कथा भी आया एक सवाल 5000 रुपया देना, और सामने सवाल करना तू नहीं पढ़ाता और कैसे अपने थोड़े कह रहे समय कैसे बिना चाहिए बोलो करो उन्हीं तकलीफ करनी पड़ेगी और दसना पड़ेगा, बोलो कितने पैसे उस कलमे की वो कलमा बोलना तो ही सौखा काम में जाए कहते निशाने आते ऐसा ही बात नहीं निकलेगा, जब मैं बोला तो मैं नहीं फिक्र नहीं अगर अल्लाह ने जुर्रत दी है एक कलमा बयान कर दियो तो सवाल सी तो मुझे मुसलमान क्यों? आप मुसलमान हैं पहले ही और नहीं डायरेक्ट अगर कहिए ना सवालिया अंदाज में दीन बड़ा फैलता है, मुझे करो मुसलमान पढ़ो करना आपने 4 कलमे का सही है, 2 गलत रिजेक्ट किए। कुरान का कलमा एक है, कलमा तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को
तबलीग करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जीरो, तो इसमें कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, करें जीरो टॉलरेंस, जी जी जी, जज़ाकल्लाह। तुरंत करें। ठीक है जी, जरूरत करते हैं। आप बैठे। अच्छा जी, अगला सवाल। मर गया, उनको पानी पिलाओ। और जिन्होंने गिनती कर लो और मैंने तो फिर क्या मेरे जाना कहना साफ लड़ा दो, कोई ना कोई। ये पीछे खड़े क्यों हैं? इनको बिठाए ना, ये खड़े होने की जगह है। लोग हदीस तफसीरें लिखते हैं, कुरान का तर्जुमे करते हैं, उसी तरह मर जाते हैं। अच्छा, थोड़े आगे होके बैठे, पीछे लोग खड़े हैं, आगे हो। उस्मान भाई, ओही चवलवार हर बार के मनु कहना पैंदा, तुसी इन्हों अगे करके बंदे दरवाजे ते खलोते हैं क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई, जब आगे से उठ के पीछे जाए उसकी जगह फिल करें ना, आगे हो जाए। आगे होना यार, इस तरह तो ना करे, पीछे लोग खड़े हुए। वो पीछे जाकर खड़े हो जाते। जी जी, मैं कर रहा ए, बिजली आ गई है? अच्छा, मेरे चारों एसी चल रहे जे। पानी बिजली आई है। हाँ। चारों चला लें क्या? हाँ, एक बंद कर दे फिर। अब गेटअप नहीं है मेरा, दाढ़ी शाड़ी बाल शाल कोई बात नहीं, इसलिए वो हक में पहले तो तू भूल ही नहीं करता। मैं सुनी सी मैं छड़े में अपने पियो ने किया, उसने मस्जिद बनाई है गौसलपुरा के नाम से कि बाजी नाम रखो, 11वीं की देर में मैं कहा बाजी ना दो, ये जाया जा रही है, ये राम अल्लाह के नाम पर दो। मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सिर्फ एक लफ्ज खुदा ने मेरी जिंदगी बदली, और जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा था ये स्टाम मैं आपको कर देता हूँ, सुबह ले आओ। मैं उसको मारने के लिए गया था और अगर स्टाम कर देना, दुनिया की कोई गलत है सजा नहीं देगी। अगर ये कुरान में हो, तुम्हारे उधर जो है ना वो एक गंज जैसे दाता गंज बख्श है ना, इस तरह एक गंज बना हुआ है मरने के बाद। उसके पास गया, उसने कहा ये फांसी का लफ्ज लाएगा, तुझे नंबर पे 10 दे दियो। उसको हम ऐसा समझते थे, मेरा चचा फौत हुआ, एनु लिया जनाजा पढ़ाएगा बख्शिया जाएगा। मेरे दादाजी फौत हुए, एनु लिया जनाजा पढ़ेगा तो बख्शिया जाएगा। मेरे वालिद साहब फौत हुए, फिर मैं नहीं लाया, फिर दूसरे भरावां ने काम किया। वो इस वक्त बड़ी हस्ती मान गया। मैंने उसे कहा था उधर ही, तो आप मिंबर पर बैठकर क्यों नहीं बताते? मैंने इधर आते ही आपका ध्यान नहीं गया, आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरफ ध्यान जाएगा, अल्लाह का डर आएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर करो जिस तरह दूसरे मौलवी ने। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मुझसे पूछो दो मौका, ये हक हम कैसे छोड़ सकते हैं और नहीं बातिल हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये मैं पर्चियां खत्म कर लूं, फिर बात करते हैं आपसे। अगर किसी ने सुनना है ना बातिल कैसे छोड़ सकते हैं, पहले बातिल का पता होना चाहिए हम किसके ऊपर कायम है, अच्छा क्यों कायम है, फिर आप अपना सकते हैं। अच्छा, दुरूशी पढ़े सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारा तो झगड़ा सिर्फ उलमा के साथ है, वल्लाह आम जो आम आदमी है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया, वो हमारी अकेडमी में आके हमसे सवाल कर सकता है। हम कभी किसी के ऊपर पाबंद नहीं लगाते। इनको छोड़ दे यार, कादियानी आते हैं, एथियस्ट आते हैं, मुनकरीन हदीस आते हैं। इस दफा एक बाबा जी आए हैं मुनकरीन हदीस, ठीक है, उन्होंने आके वो उदम मचाया है, लेकिन मैंने तसल्ली के साथ, किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, और बल्कि मैंने तो वहां अनाउंसमेंट की थी कि या इनकी कोई वीडियो भी ना बनाए यार, वो फिर बाद में वनरेबल हो जाता है। लेकिन पता नहीं वो कुछ लोगों ने वीडियो बना के उसको नेट पे चढ़ा के खाम हंगामा खड़ा कर दिया यार। अब ये करने की मतलब जरूरत, अब वो कोई बंदा उनको देख ले और वो कहे कि ये तो देखे हदीस को शिर्क कह रहे हैं, कोई उनके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन हम अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें से उसको डिलीट कर दिया, इसलिए कि चलो ये कैजुअल था, वो थोड़े है भी ज़हनी तौर पे भी थोड़े अपसेट थे, 60+ एज थी, फिर भी हमने उनका रिगार्ड किया कि ठीक है यार, उनकी ये नहीं था कि कोई इल्मी आदमी थे, लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली से उनकी बात सुनी, हालांकि उन्हें पूरा समझाया, उसके बावजूद फिर वही दोबारा बार बार वो बातें कर रहे थे। तो लेकिन अब ज़ाहिर है बड़ी उम्र के हैं, वो मेरे वालिद की उम्र के थे, तो लेकिन आप देख लें उधर किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्हें पकड़ के बिठाने की कोशिश की हो, या आपको अली भाई से बात करने की तमीज नहीं, कोई किसी ने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। बल्कि उल्टा मैंने वहां अनाउंसमेंट की कि कोई भी इनकी वीडियो अगर किसी ने बनाई हुई है
ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں. ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سیکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. پھر ساری ایجنسیز کے لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں. پولیس لادہ سے سارے معاملات واچ کر رہی ہوتی ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے. پھر الیکٹرانک ڈیوائسز ساری چیزیں. ظاہر ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے. پوری دنیا میں اس کی خبر بن سکتی ہے. اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامک فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے. فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے. اور یہ ویورشپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا, میں اللہ کا شکر کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ, وہ بیچارے گھر سے بڑے دکھی تھے. وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے, اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں. پھر وہ میرے پاس آئے, میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھنچوا کے میں نے ان کو کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا آنٹی کو بھیجیں گے. پھر انہوں نے آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا, دیکھ منو ملے. پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا. اب یہ مطلب اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں لیکن میرا تو سارے کا سارا معاملہ حدیث کے اوپر ہے. میں تو اتنا حدیث کے اوپر کاربند ہوں کہ اہل حدیث میری وجہ سے منکرین حدیث بن گئے ہیں 2812 کی وجہ سے. تو مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں حدیثوں پہ چلتا ہوں, بلکہ اب اہل حدیث کو بھی سرٹیفکیٹ ہم سے لینا پڑے گا کہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, باقی تو چھوڑ دیں, وہ ایسے ہی بزرگوں کے پجاری ہیں. اہل حدیث تو تھوڑی علمی اپروچ رکھتے ہیں, باقی تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں, ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو علماء سے متنفر ہیں یا کسی فرقے سے متنفر ہیں, وہ ہمارے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں پیار سے محبت سے اور ان کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے. پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھو. پھر جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ سنانے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں نے سنانا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر سنا لیں. آپ 50 باتیں بھی کریں گے تو میں ایک ہی بات رکھوں گا کہ قرآن میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو قرآن خود ہی ہمیں دھکیل رہا ہے سنت کی طرف. قرآن نے حج کے مہینے بیان نہیں کیے اور قرآن حج کے مہینوں کو آن کر رہا ہے کہ حج کے مہینے تو سب کو پتہ ہے. تو قرآن میں کہاں لکھے ہوئے حج کے مہینے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے تو مراد سنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھیج رہا ہے کہ سنت کے ذریعے پتہ ہے, اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, مجلس نمبر 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. اس کے پہلے 50 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. تو خیر ہم پیار محبت سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بعض اوقات لوگ اس طریقے سے چیزیں باہر اکیڈمی کی نکال دیتے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن میں کہتا ہوں یار ان کی لائف ونریبل نہ ہو کہ کوئی کہ اچھا اے او بابا ایڑا کا نصیب ہے حدیثاں قرآن کے مقابلے پہ شرک مانتا ہوں اور یہ کتابیں جو آپ نے سجائی ہیں یہ شرک ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو میں اس لیے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہے, سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں, ہم سمیٹے ہوئے ہیں اس بات کو, ہم نے اپنی لائف ونریبل کی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس دعوت کی وجہ سے کسی اور کی لائف ونریبل ہو. بس اکیلا ہے, میں توپ کے منہ کے آگے کھڑا ہوں نا اللہ کے فضل سے, اور ہم کسی تک یہ بات نہیں جانے دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک بندے کے جو علمی وساوس ہیں ان کا جواب دیں گے, بشرطے کہ وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ویڈیوز کے حوالے سے بھی, یہ ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ الحمدللہ دار ارقم کی پراپرٹی ہیں. جو بھی دار ارقم کی پراپرٹی ہے, چاہے وہ اس لائیو سیشن میں ہو چاہے ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر ہو, تو وہ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے, اسے اجازت ہے. بس ویڈیو ایڈ نہ لگائے, جے پی جیز والے امیجز ضرور کریں. مونیٹائزیشن سے ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ویڈیو ایڈز والی نہ ہو. ہم نے سب کو الاؤ کیا ہوا ہے. اور رہ گئی جو اکا دکا کبھی کوئی پوڈ کاسٹ کوئی انڈیویجول لیول پہ آ کے ریکارڈ کروا لیتا ہے ونس اے ٹائم, تو ظاہر ہے وہ پھر اس کی پراپرٹی ہے, اس پہ پھر ہمارا زور اس طرح چلتا نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر کسی کو شوق ہے وہ آ کے میرے ساتھ ریکارڈ کر لے, وہ ایک ہی پھر وہ ریکارڈنگ کرے گا, اس میں سے وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہے.
لیکن جہاں ہم ریگولرلی میں آفیشیل چینل پہ آ رہا ہوں. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ کے آفیشیل چینل پہ جو کلپس چڑھتے ہیں اس پہ ahlsunnatpak.com کا ٹیگ لگا ہوتا ہے, تو یہ آپ نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس کے آپ رائٹس کلیم کر رہے ہیں کہ اسے کوئی اور نہ لگا سکے؟ نہیں, ahlsunnatpak.com کا ٹیگ ہم نے نشانی بنایا ہوا ہے آفیشیل چینل کے ایک کلپ کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹیگ نہیں ہوگا تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے, اور کبھی وہ رافضیت کا ٹھپا لگائیں گے, کبھی قادیانیت کا ٹھپا لگائیں گے, کبھی منکرین حدیث کا ٹھپا لگائیں گے. اس کا حل میں نے پھر مدنی سولوشن یہی ڈھونڈا تھا آج سے 12 سال پہلے, کہ اپنی ویب سائٹ کا نام ہی ahlsunnatpak.com رکھ دیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سنیت سے ہٹ کے کو بات کر رہا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے ایک علمی حکمت, ہمارے پمفلٹوں پہ نوجوانوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے, اور اہل سنت کا منہج تو یہ ہے, اہل سنت منہج کی بات کر رہا ہوں, ایز اے فرقہ ہم سنیت کو آن نہیں کرتے. منہج اہل سنت قرآن سنت اجماع اور جو محدثین کا ایک فہم ہے, اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے, اس حوالے سے تو وہ اجازت ہے, آپ اس کے اوپر کوئی کسی کو کراس مارنے کی, کوئی اپنا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس چینل سے اگر آپ کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ اب ان کے چینل کا نام وہ شاہد اور بلال لکھے اور آپ اس کے اوپر کوئی سٹیکر اپنا لگا دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ نے سٹیکر لگانا ہے, اس کے علاوہ کہیں لگائیں. یا ہمارا آفیشیل چینل سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا, اس پہ ahlsunnatpak.com لکھا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر کوئی کالی پٹی پھیر دیں. کیوں پھیرتے ہیں بھائی؟ آپ نے کو کس نے منع کیا؟ آپ سائڈ پہ اپنا مونوگرام شو کر دیں. تو اس طرح کی آپ ٹیمپرنگ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو کسی کی. ابھی اگلے دن میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تو بلال بھائی کے منہ کے اوپر ہی کالک مل کے ایک اور بندہ لا کے کھڑا کر دیا, اور اس کے ذریعے سوال انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھوایا. میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں, بلال بھائی کو پتا چل جائے گا. تو میں نے بڑا ڈانٹا ہے پھر ان کو. میں نے کہا یار یہ کیا ذلیل حرکت کیا آپ نے, اس طرح کیا جاتا ہے؟ جو اوریجنل ویڈیو ہے, مونوگرام ہے کسی کا, وہ اپنی جگہ پہ رہے. آپ نے لگانا ہے, آپ نے اپنا لچ فرائی کرنا ہے نا, آ کے تلنا ہے اگر, تو دوسری جگہ پہ تلیں. یعنی اگر ان کا ٹیگ اوپر لگے, آپ رائٹ کارنر پہ نیچے لگا لیں, لیفٹ پہ کہیں لگا لیں, کوئی اور واٹر مارک دے دیں. لیکن اس طرح کی تو حرکتیں نا آپ لوگ کریں یار, اس طرح تو نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی. دعوت کا کام بڑی حکمت کے ساتھ اور معاملات کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے قطعاً شیطان کا داخلہ کہیں سے نہیں ہونے دینا. یہ بالکل ذہن میں رکھیں, شیطان اسی چیزوں سے ہی داخل ہوتا ہے, آپس میں بغض اور کینہ داخل کرواتا ہے. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کی ایک دوڑ ہے, اس کے اندر بھی بعض اوقات لوگ کہ جی میں فوراً سے پہلے یہ والا کلپ اپلوڈ کر دوں, وہ کر دوں, یہ کر دوں. آپ خالصتاً اللہ کے لیے مطلب اس دین کے کام کو لے کے چلیں. زندگی موت کا نہیں پتا. آج آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہفتے بعد آپ کی ڈیتھ ہے, تو آپ کہیں گے جی بھاڑ میں گیا میرا چینل, میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں. تو مطلب ادھر انسان نے کتنا عرصہ رہنا. تو یہ آپ پوری کی پورا جو معاملہ ہے وہ آخرت اورینٹڈ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں. اس طرح ہمارے بعض اسٹوڈنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس میں گالی گلوچ, بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میرا اعلان برات ہے اس طرح کی ساری گفتگو سے جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ گفتگو یعنی میں اس کو درست نہیں سمجھتا, دعوت کے لیے نقصان دہ چیز سمجھتا ہوں. باقی وہ جن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا, ان کا علاج تو درست ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ خود بھی یہی بات کرتے ہیں. جب آپ دنیا کو یہ پڑھائیں گے کہ جو اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے وہ گستاخ ہے, اور جو گستاخ ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے, پھر اس کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنا, قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے اس کے اوپر فٹ کرنا, تو پھر آپ تیار رہیں کہ پھر آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی گستاخیاں جب ثابت ہوں گی تو وہ آپ والے فتوے پھر کوئی شخص آپ کے اوپر بھی ویسے ہی لگائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو نیچرل چیز ہے. لیکن جب کوئی نیا بندہ اس طرح کی ویڈیو دیکھتا ہے نا, اسے اس چیز کا پس منظر نہیں پتا ہوتا, وہ پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. اس لیے اوائڈ کیا کریں, اس کے لیے کنٹرول الفاظ استعمال کریں. اب یہ بار بار ایسے گندے الفاظ نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے, اب دیکھیں میں نے بھی لفظ استعمال کیا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک. اس کے لیے میں اگر یعنی باسٹرڈ کا لفظ بول دوں یا کوئی اور گندے الفاظ بول دوں تو وہ تو مطلب بڑے ایک غیر پارلیمانی الفاظ ہو جائیں گے نا. تو اس لیے بڑے ترتیب سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے.